اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کی توفیق اور اس کا احسان کہ اس نے ہم گنہگاروں کو رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مہینے میں اپنی رحمت سے ہم تمام کو کچھ نہ کچھ عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اللہ نے روزے رکھنے کا موقع عطا فرمایا، تراویح پڑھنے کی توفیق دی، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کے اہتمام کا موقع ہوا، کچھ خیر خیرات کی طرف متوجہ ہونے کی سعادت ملی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے مہینے کے اندر کچھ نیکیوں کی توفیق دی۔ خدا کا وہ مہینہ اپنی بہاروں کو لٹاتا ہوا، اپنی رحمتوں اور سعادتوں کو بکھیرتا ہوا ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ اب مسلمانوں کو کرنا کیا ہے؟ اس سے متعلق ایک دو تین باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلا کام ایک مسلمان کو جو کرنا ہے وہ ہے دعا کا اہتمام۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ایک تاریخی اور یادگار واقعہ بیان فرمایا۔ واقعہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ وہ وقت یاد کے قابل ہے جب اللہ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار کو اٹھا رہے تھے۔ باپ ابراہیم مستری بنا ہوا تھا، بیٹا اسماعیل مزدور بنا ہوا تھا۔ مٹی گارا لا کر بیٹا باپ کو دیتا تھا، اور اس باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر کو قدرتی لفٹ بنا دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو بناتے جا رہے تھے، جو دیوار بلند ہوتی تھی پتھر بھی اٹھتا چلا جاتا تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو نیچے آنے کا موقع ہوتا تو خود بخود پتھر نیچے ہوتا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر پورے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور ابراہیم علیہ السلام کے پتھر پر قدموں کے نشان موجود ہیں۔ خانہ کعبہ کے پاس ایک خوبصورت چھوٹا سا مینارہ بنا ہوا ہے، اسی مینارے کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس میں آپ کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر خدا کا گھر بنا رہے تھے، بیٹا مدد کر رہا تھا، تعمیر مکمل ہو گئی،
تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اب دعا کے لیے بیٹھ گئے۔ خدا نے اس واقعے میں امت مسلمہ کو اس بات کی تلقین اور تعلیم کی دی، دنیا کے اندر کتنا بڑے سے بڑا اور اچھا سے اچھا کام ہو، وہ شرف قبولیت اسی وقت پاتا ہے جب اللہ کے یہاں وہ قبول ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول نہ کرے تو پھر وہ عمل کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اس کی حیثیت مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کر کے اللہ نے یہ تعلیم اور سبق دیا ہے، ایمان والو، رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ کی توفیق اور ہدایت سے تم نے روزے رکھے، 30 دنوں تک اپنی خواہشات اور اپنی ضرورتوں کو مارتے رہے، بھوک اور پیاس برداشت کی، اور تھکے ماندے جسم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز تراویح پڑھتے تھے اور اللہ کا کلام سنتے تھے۔ جسم کے اندر نقاہت و کمزوری ہوتی تھی، پیر کھینچ رہے ہوتے تھے، آنکھوں میں نیند کا خمار اتر آیا ہوتا تھا۔ آپ تمام کی تمام چیزوں سے لڑتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا رکھتے تھے۔ پھر اسی رمضان کے اندر تم تلاوت بھی کرتے تھے، صدقات اور خیرات بھی کرتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، سحر میں موقع ملا تو تہجد بھی پڑھ لیتے تھے، نمازوں کے آگے پیچھے کی سنتیں بھی پڑھتے تھے۔ یہ 1 مہینہ تم نے اتنی پاکیزگی کے ساتھ گزارا ہے، اب وہ مہینہ رخصت ہو چکا، وہ جو عمل تم نے 1 مہینے میں کیا ہے اس کا مزہ تو جب ہے جب اللہ کے یہاں یہ قبول ہو۔ اگر اللہ کے یہاں قبول نہ ہو تو پھر 1 مہینے کی محنت برباد ہے۔ اور قبولیت کے لیے ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح وہ عمل کے لیے کوشش کرتا ہے، عمل کے ختم ہونے کے بعد اس عمل کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کا اہتمام کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس تاریخ ساز واقعے سے امت مسلمہ کو یہی پیغام دیا۔ باپ بیٹے نے خدا کے حکم پر اللہ کا گھر تعمیر کیا، تعمیر مکمل ہو گئی تو ایسا نہیں تھا کہ اب وہ خوش ہو کر بھاگتے پھرتے اور چھلانگیں مارتے، کہتے کہ ہم بڑے خوش قسمت اور سعادت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر کا کام ہم سے لیا اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے خدا کا روئے زمین پر پہلا گھر بنایا۔ یہ تو موقع چھلانگیں مارنے اور خوشیاں منانے اور ناچنے کا تھا، لیکن جس دن تعمیر مکمل ہو گئی، باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خدا کے سامنے اپنا دامن نچھاور کر دیا، پھیلا دیا۔ بیٹا اسماعیل پیچھے موجود ہے اور باپ نے پوری عجز و انکساری سے کہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میرے رب، میرے مولا، تیرا گھر میں نے تیرے حکم پر بنایا، اے اللہ یہ تیرا انعام اور مجھ پر کرم ہوا، اس میں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، دنیا میں تیرے بے شمار بندے تھے، تو کسی کو بھی حکم دے کر کسی کے ذریعے سے بھی اپنا گھر بنوا سکتا تھا، اے اللہ تو نے ان تمام لوگوں میں میرا انتخاب کیا اپنا گھر بنانے میں، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ دوسری گزارش سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے یہ رکھی، اے اللہ تیرے گھر بنانے کی جو محنت اور کوشش میں نے کی، اس کا مزہ تو جب ہے جب آپ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ اے اللہ میری گزارش ہے کہ میری اس محنت کو قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی محنت قبول فرمائی، کیسے کی اس کا اندازہ آپ دیکھیے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم دعا کے بعد کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ لوگوں خدا کا گھر بن کر تیار ہوا ہے، آ جاؤ طواف کرنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے آ جاؤ۔
ابراہیم علیہ السلام کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہاں پر تو چند لوگ موجود ہیں، میں ہوں، میرا بیٹا ہے، چند لوگ ہیں، اور اس زمانے میں جو خانہ کعبہ تھا وہ 7 پہاڑیوں میں گھرا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ کے اطراف ایک پہاڑی، وہ ختم ہو کر تھوڑی دور کے بعد پھر ایک دوسری پہاڑی، پھر وہ ختم تو پھر ایک اور پہاڑی۔ اس طرح بنجر بے آب و گیاہ علاقے میں خدا نے اپنا گھر بنایا، اور ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم اب اعلان کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں کتا، میری آواز کتنی اور کہاں تک جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم، آواز لگانا تمہارا کام ہے اور تمہاری آواز پہنچانا یہ تمہارے رب کا کام ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی۔ قرآن میں موجود ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں، خدا کا گھر بن کر تیار ہو چکا ہے، آ جاؤ اللہ کے گھر کی طرف۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اس وقت دنیا میں جتنے لوگ جہاں کہیں موجود تھے، امریکہ میں، یورپ میں، افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں کہیں موجود تھے، خدا نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اس زمانے میں موجود تمام مردوں اور عورتوں کی کانوں تک پہنچایا، اور سب نے کھلے طور پر ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سنا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے صرف اللہ نے اس زمانے میں موجود مردوں اور عورتوں تک کو ابراہیم علیہ السلام کی آواز نہیں سنوائی، بلکہ اس دور میں جتنی عورتیں حمل سے تھیں اور جو بچے یا بچیاں پیٹوں میں تھے، اللہ تعالیٰ نے حمل میں موجود ان بچے اور بچیوں کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنائی۔ اور تیسری روایت علماء نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ صرف دنیا میں موجود انسانوں تک نہیں، بلکہ عالم ارواح میں قیامت تک آنے والے جتنے انسان روحوں کی شکل میں موجود تھے، خدا نے ان تمام روحوں تک ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام پہنچایا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے اس پیغام کو سن کر جس نے لبیک لبیک کہا اور جتنی مرتبہ کہا، خدا اتنی مرتبہ ان لوگوں کو اپنے گھر کی حاضری کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کی شکل تھی۔ اب بالکل اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ حضرات کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ حضرات نے رمضان کا مہینہ اللہ کی توفیق سے گزار لیا، عبادتیں کی، اب دعاؤں میں لگ جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ جی میرے روزوں کو قبول کر لیجئے، اللہ جی میری تلاوت کلام پاک کو قبول فرما لیجئے، اللہ میرے ذکر کو قبول فرما، اے اللہ میرے تہجد کو قبول فرما۔ یہ دعاؤں کا اہتمام مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف اور اولیاء کے بارے میں کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، 5 مہینے پہلے رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کا انتظار کرتے تھے، اور رمضان گزرنے کے 6 مہینے تک رمضان میں جو عبادتیں کی ان کی قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام تأثر ہمارے اپنے سماج میں یہ پایا جاتا ہے کہ رمضان کے اندر مسجدوں میں بڑی گہما گہمی ہوتی ہے، لوگ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، اور جو ہی رمضان ختم وہ ساری گہما گہمی ختم۔ اس پر ایک عالم دین نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان سے پہلے رمضان میں جتنے مہمان ہوتے ہیں
رمضان ختم ہوتے ہی مہمان چلے جاتے ہیں، جو اصل گھر والے ہوتے ہیں وہ رمضان کے بعد بھی موجود ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، سمجھنے کی بات یہ ہے، رمضان کا مہینہ ایک تربیت کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ایک مومن کے لیے ورکشاپ قائم کرتے ہیں، اور روزوں کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، ذکر و اذکار کے اہتمام کے ذریعے، خیر خیرات کے ذریعے ایک مومن کی اللہ تعالیٰ تربیت فرماتے ہیں۔ رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں ہر ایمان والے کی، اور ہر سال رمضان میں اللہ یہ ورکشاپ قائم کرتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد، ورکشاپ قائم کیے جانے کا مقصد اور رمضان عطا کیے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس مہینے سے روشنی، قوت اور تربیت لے کر سال کے باقی 11 مہینے ایک ایمان والا اس تربیت کو نافذ کرے۔ جو نمازوں کا اہتمام رمضان میں آپ میں تھا، رمضان گزر گیا، پھر رمضان آنے تک باقی 11 مہینے آپ کی زندگی میں نماز کی پابندی ہے۔ جیسے رمضان میں تلاوت کا اہتمام تھا، رمضان ختم، باقی 11 مہینوں کے اندر تلاوت کا اہتمام ہو۔ رمضان ختم، قرآن ختم، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رمضان سے کوئی تربیت حاصل نہیں کی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ رمضان کے بندے نہ بنو، اللہ کے بندے بنو۔ رمضان کے بندے نہ بنو، اللہ کے بندے بنو۔ جو لوگ رمضان کو رب سمجھتے تھے، ان کے لیے ان کا رب ختم ہو چکا ہے۔ جو لوگ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے، ان کے لیے ان کا رب پہلے بھی موجود تھا، رمضان میں بھی موجود تھا، رمضان کے بعد بھی موجود رہے۔ آپ رمضان کے بندے کیوں بنتے ہیں؟ کہ رمضان کوئی پوجا نہیں ہے کہ آپ جس کی عبادت کریں۔ عبادت تو ایک مومن کو خدا کی کرنی چاہیے۔ وہ خدا جس کی عبادت کرنی ہے وہ رمضان سے پہلے بھی موجود ہے، وہ رمضان میں بھی موجود تھا، وہ رمضان کے بعد بھی موجود ہے۔ اس اللہ کی طرف توجہ کیجئے۔ اور تیسری اور اہم ترین بات جو اس موقع پر آپ حضرات سے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے، 3 دن پہلے ایک نیوز میں نے پڑھی، مسجد میں تھا، اعتکاف میں تھا، تو ایک نیوز نظروں سے گزری تو میں نے پڑھی، اور جب سے وہ نیوز میں نے پڑھی، اللہ کی قسم مجھے اتنی بے چینی ہو رہی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس نیوز کو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اس کے ذریعے آپ کو ایک پیغام دوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، توجہ سے سنیے اور اپنے دوست احباب متعلقین تک میرے اس پیغام کو ضرور پہنچائیں۔ جو بات مجھے کہنی تھی رمضان سے متعلق وہ میں نے کہہ دی، بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے وہ دوسری اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک عورت کا انٹرویو چھپا تھا، لڑکی کا، اور یہ لڑکی بنارس کی تھی۔ اس انٹرویو کے اندر اس لڑکی نے جو انکشافات کیے، ان انکشافات کو سن کر رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ ہم بچیاں کالج میں پڑھتی ہیں اور مختلف قسم کے انسٹیٹیوٹ کے اندر تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ روزانہ بڑے اہتمام سے ہم اپنے گھروں سے نکلتی ہیں، کالجوں کو بھی اور انسٹیٹیوٹ کو بھی، اور مختلف قسم کے پروگرام اور کمپیوٹر وہ نہ جانے بلا کون کون سے کورسز ہیں ان کو سیکھتی ہیں۔ پھر اس لڑکی نے کہا کہ ہم سے ایک غلطی ہو گئی،
اس غلطی پر کچھ غیر مسلم لڑکوں نے ہمیں ٹراپ کر لیا، پھر ان لڑکوں نے ہمیں غلط دھندوں پر لگا دیا۔ وہ مسلم لڑکی کہنے لگی کہ ان دھندوں میں صرف میں نہیں ہوں، میرے بیاچ میں پڑھنے والی 15 اور مسلم لڑکیاں بھی ہیں، اور ہم سب کے سب کوئی ایسے پس منظر سے تعلق نہیں رکھتے کہ جنہیں غریب کہا جاتا ہے، ہم سب کے سب ان گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں جن کے ماں باپ کے پاس بڑی وسعت اور خوشحالی ہوتی ہے۔ پھر ایک بات اس بچی نے کہا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بچی دن رات محنت کر کے اور انسٹیٹیوٹ وغیرہ جا کر نئی نئی ڈگریاں سیکھ رہی ہے، وہ دنیا میں بہت بڑا کچھ کارنامہ انجام دیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں گندگی کے اندر دھسی ہوئی ہوں اور ہمارے ماں باپ کو اس کا پتہ تک نہیں ہے۔ یہ اس کی کہانی تھی، یہ میں نے پڑھی، اور جب سے یہ کہانی میں نے پڑھی اور تب سے لے کر آج تک مسلسل وہی کہانی میرے دماغ میں گھوم رہی۔ یہ کہانی جو میں آپ کو اس لڑکی کا انٹرویو بتایا، دیکھو میں ایک باپ ہوں، میری بھی ایک بیٹی ہے، میں ایک بھائی ہوں، میری بھی ایک بہن ہے، میرا دل مرا ہوا نہیں ہے۔ جب میں اپنی قوم کی بیٹیوں کے اور بہنوں کے کہیں پر بھی اس قسم کے حالات پڑھتا ہوں تو میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، خدا نے کہا اے مسلمانوں، خدا تمہیں اسلام کا رشتہ دیتا ہے، اور اس رشتے کے بنیاد پر تمام کے تمام دنیا میں جہاں کہیں جس علاقے اور خطے میں مسلمان موجود ہیں، سب بھائی بھائی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو کہ میری امت کی مثال ایک شخص کے جسم کی طرح ہے، جسم میں کہیں پر کوئی درد ہوتا ہے تو باقی جسم بے قرار اور پریشان ہوتا ہے۔ امت میں کہیں پر بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، ایک دوسرے امتی کو اس کا غم اپنے دل پہ محسوس کرنا چاہیے۔ تو یہ واقعہ میں نے پڑھا تو 3 دن سے مسلسل بے چینی ہے۔ کل بھی میں یہی واقعہ میرے ذہن میں گھومتا رہا۔ اب اس واقعے کو رکھ کر میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، پہلے زمانے میں تربیت کا جو انداز تھا وہ الگ تھا، یہ نیا دور ہے۔ اس نئے دور کے اندر تربیت کے جو طریقے ہیں وہ الگ ہیں۔ پہلے دور کے اندر ماں باپ اپنے بچوں سے بڑا فاصلہ بنا کر رکھتے تھے، اور ایک باپ ایسے غصے بھری نظر سے کوئی اور نے خود میرا باپ ہم پر، میرے باپ کی عمر کے جتنے بوڑھے لوگ اس وقت ہیں ان سب کا یہی حال۔ ان کی تربیت کا انداز اور طریقہ کیا تھا؟ باہر پوری دنیا میں تو بڑے اچھے بنتے تھے، لیکن گھر آتے ہی ظالم اور جلاد بنتے تھے، بہت اسٹرکٹ، ایک غلطی کو بھی نظر انداز نہ کرنے والے۔ یہ ان کا ایک دور اور زمانہ تھا، یہ گزر چکا، اور انہوں نے تربیت کی۔ یہ جو آج کا میرا جو دور ہے، یہ دور بالکل میرے باپ کے دور سے مختلف اور الگ ہے۔ اگر میرے باپ نے جس طریقے پر میری تربیت کی اور میں چاہوں کہ میں اپنے بچوں کی اسی طرح تربیت کروں تو میں ناکام اور فیل ہو جاؤں۔ اس وقت جتنی سماج کے اندر ابتری ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ بہت سارے نوجوانوں نے تربیت کا وہی راستہ اور طریقہ لیا ہے جو ان کے باپ نے ان کی تھی۔ یہ طریقہ نہیں ہے آج تربیت کا، یہ نیا زمانہ ہے، نئی نسل ہے، اور نئی نسل کی تربیت کے تقاضوں کے رنگ ڈھنگ
الگ ہیں۔ وہ رنگ ڈھنگ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کے دوست بن جائیں۔ اب فاصلہ نہیں چلتا، اب یہ چلے گا کہ آپ اپنے بچوں سے قریب ہو جائیں، ان سے بے انتہا قربت اور تعلق پیدا کیجیے، اپنے بچوں کو اپنائیت اور احساس دلائیے، بچوں کو بتائیے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہ بیٹا تمہارا باپ موجود ہے۔ زندگی میں کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کی جو تربیت ہے وہ تربیت کریں، اور اپنی بیٹیوں سے بچوں سے کہیں کہ بیٹا اگر کبھی غلطی ہو گئی نادانی میں تو جھوٹ مت بولنا اس غلطی کو میرے سامنے، اس لیے کہ پھر اس کی اصلاح کیسے اور کس طرح کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ تمہارا باپ کر لے گا۔ یہ اعتماد جب تک ایک باپ اپنے بچوں کو نہیں دے گا، ایک بھائی اپنی بہن کو نہیں دے گا، اس وقت تک جس قسم کی ہسٹری میں نے آپ کو بتائی ایک لڑکی کے انٹرویو سے متعلق، اس طرح کی ہسٹریاں تو لاکھوں کی شکل میں نکلتے رہیں گے۔ اب وہ جو بچی ہے جو اچھے گھرانے سے ہائی فائی فیملی سے تعلق رکھتی ہے، جو کسی کے ٹراپ میں آ چکی ہے، کیوں غلطی ہو گئی، اب وہ جو لوگ ٹراپ کرتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری سنو، ہمارے سے دوستی کرو، شروعات یہاں سے ہوتی، اگر آپ ہماری نہیں سنیں گے تو ہم یہ چیز تمہارے باپ تک پہنچا دیں گے، یہ چیز تمہارے بھائی تک پہنچا دیں گے۔ اب وہ جو لڑکی یا بیٹی ہو بہن ہوتی ہے وہ تھر تھر کانپنے لگتی ہے، کہتی ہے کہ خدا کے لیے یہ چیز میرے باپ تک مت پہنچاؤ، وہ کہتی ہے کہ خدا کے لیے یہ چیز میری بہن تک مت پہنچاؤ، وہ کہتا ہے کہ ایک شرط ہے۔ کیا ہے شرط؟ وہ شرط یہ ہے کہ اب تمہیں ہم سے دوستی کرنی پڑے گی اور ہمارے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا، اگر تم یہ اس کا وعدہ کرتی ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ اب وہ نہ چاہتے ہوئے باپ کی نظروں سے اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا باپ خبیث ہے، اس کو معلوم ہے لڑکی کو کہ میرا بھائی خبیث ہے، ایک نمبر کا شے، جب اس کو میری غلطی کا پتہ چلے گا تو وہ نام نہاد عزت میں آ کر جانوروں کی طرح دھن کر رکھ دے گا، اس سے وہ ڈرتی ہے۔ تو میرے دوستو وہ ڈر کر اپنی عزت بچانے کے لیے غیروں کے ٹراپ میں خود بخود آ جاتی ہے، اور پھر وہاں سے اس کی زندگی کا جو بگاڑ شروع ہوتا ہے وہ الامان والحفیظ۔ تو اس لیے جیسے مردوں سے غلطیاں ہوتی ہیں ویسے ہی بیٹیوں سے بہنوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ کیا بہنیں اور بیٹیاں کیا آسمان سے اتر کر آئی ہیں؟ جیسے تم لوگ ہو ویسے وہ بھی ہیں، جیسے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ بھائی مرد تو پوری دنیا دیکھتا ہے، کئی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب دیکھتا ہے، بیٹیاں اور بہنیں جو ہے وہ تو ساری زندگی اپنے گھر کی چار دیواری میں رہتی ہیں، تعلیم کے نام پر گھر سے نکلتی ہے۔ اب انہوں نے مردوں کے بہت زیادہ مزاج کو نہیں دیکھا ہوتا، مردوں کی حرکتیں نہیں دیکھی ہوتی، ان سے کبھی کچھ غلطی ہو جاتی ہے، نادانی میں کوئی غلطی ہو گئی تو اب سامنے والا اس کو پکڑ کر ان کو ٹریپ کرتا ہے۔ تو ایسے وقت اس بچی کو اس ٹریپ سے بچانے کے لیے باپ کی اخلاقی مدد اور بھائی کے اونچے کردار کی سخت ترین ضرورت ہوتی ہے۔ اگر باپ اور بھائی دانش مند ہو، عقل مندی کے ساتھ اس معاملے کو نمٹیں، منٹوں میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور بہت سی بیٹیوں اور بہنوں کی عزتیں اور عصمتیں تار تار ہونے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اگر آپ نے جانوروں کی طرح غیر اخلاقی معاملہ رکھا اپنے بچوں کے ساتھ تو پھر آپ سے ڈر کر آپ کے بچے اپنی عصمتوں کا سودا کریں گے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، پہلے زمانے کا جو تربیتی انداز ہے اس کو لات مار کر ختم کیجیے۔ یہ نیا دور ہے، اس میں تربیت کا یہ انداز نہیں چلتا۔ پہلے زمانے میں جو ہمارے باپ تھے
لکڑی سے، چکلوں سے، چپل سے، جو چیز ان کے ہاتھ لگتی تھی اس سے اپنے بچوں کو مارتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھ رہے ہیں۔ بھائی ایک زمانہ تھا گزر چکا، اب نہیں ہے وہ زمانہ۔ موجودہ دور کے اندر اپنے بچوں سے قربت پیدا کیجیے۔ ایک باپ کی ذمہ داری فقط اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کمائی کرے، بلکہ باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ شام میں ایک وقت دن کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے سر پر شفقت و محبت سے ہاتھ رکھ کر ان کے حال احوال کا جائزہ لے۔ وہ آپ کے بیٹے ہیں، کوئی کرایہ دار نہیں ہیں کہ آپ ان سے اتنی اجنبیت کا سلوک کرو۔ آپ کی اولاد ہے، پوچھو کہ بیٹا کوئی تکلیف تو ہے تمہیں، کوئی پریشانی ہے کیا، کوئی تمہیں تنگ کرتا ہے؟ تمہاری بیٹی حیا اور شرم غیرت کے اندر نہیں بتا پاتی، تو ایک بھائی باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو قریب رکھ کر اس کو بازو بٹھا کر محبت سے پوچھے کہ بیٹا کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ تمہیں کوئی جملے تو نہیں کہتا۔ جب بیٹی اپنے باپ کی محبت بھرے اس رویے کو دیکھے گی تو وہ پھوٹ کر رونے لگے گی۔ پھر باپ کو سمجھنا چاہیے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور سب سے پہلے جوتا خود کو مارنا چاہیے۔ میں کتنا باپ ہو کر کتنا انجان رہا اپنی اولاد اور اپنے خون سے۔ میری بچی پتہ نہیں کتنے سالوں اور مہینوں سے کرب سے گزر رہی تھی، اور میں نے کبھی اس کے دل میں جھانکنے اور اس کی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ مان لینے کا حق تو تمہیں ہے، بچی کو نہیں ہے۔ غلطی ہو گئی اس سے، اب اس کو اعتماد دے کر اس غلطی سے نکالنا ہے۔ بس یہ دوسرا اہم ترین میسج تھا جو اس موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا میں نے بہت ضروری سمجھا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اگر میری یہ بات سمجھ میں آئی اپنے دوستوں تک اس کو پہنچائیے۔ جگہ جگہ ملک کے ہر محلے کے اندر اس قسم کے ریاکٹ چل رہے ہیں، جہاں پر بہت ساری بیویوں کو، بہت ساری بہنوں کو، بہت ساری بیٹیوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ یہ ٹریپ صرف مسلمانوں کی طرف، غیر مسلموں کی طرف سے نہیں ہے، مسلمان نامی جانوروں کی طرف سے بھی ہے۔ تو اس سے اپنے بچوں کو بچائیے اور اپنے گھر کو محفوظ کیجیے، اور گھر کی حفاظت اور اپنے بچوں کا مستقبل آپ کے پیار، آپ کی اپنائیت، آپ کی توجہ پر موقوف ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسرا راستہ آپ اپنائیں گے تو بہت تباہ ہوں گے۔ ایک آخری مثال سن لیں، میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک گاؤں کے اندر ایک دیہاتی آدمی شہر کا پہنچا ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی جھاڑ پر تو چڑھ گیا، کسی نہ کسی طرح ساتھیوں نے اس کو پکڑ کر چڑھا دیا۔ اب ایسا ویسا گرتے پڑتے جھاڑ پہ چڑھ گیا۔ جھاڑ بہت اونچا تھا۔ اب اس کے بعد لوگوں نے اس سے کہا کہ بھئی اتر۔ اب وہ کہنے لگا کہ مجھے اترنے نہیں آتا۔ اب وہ اونچائی اتنی تھی کہ وہ کودتا یا تو جان جاتی یا پیر ٹوٹنے کا اندیشہ تھا۔ اب ساری بستی پریشان تھی کہ 80-90 کلو کا ایک آدمی اب جھاڑ پہ چڑھ گیا، اترنا نہیں آ رہا، اور کوئی ایسی چیز تھی بھی نہیں کہ وہاں سے اس سے اتارا جا سکے۔ سب پریشان تھے۔ اب وہ وہاں بیٹھ کر رو رہا ہے کہ بھئی مجھے اتارو، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ گاؤں والے سوچو بچار میں تھے کہ اس کو کیسے بچائیں۔ اتنے میں شہر کا ایک آدمی جو اسی دیہات کا تھا گاؤں میں آیا، تو پوری بستی کو ایک جنگل میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے شہری بابو نے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بھئی جھاڑ پہ تو چڑھ گیا لیکن اترنا نہیں آ رہا، بڑا پریشان۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس ایک ٹرک ہے، آپ یہ کرو، ایک رسی دو مجھے۔ لوگوں نے رسی دی۔ اس نے زور سے کہا کہ میں رسی اوپر پھینک رہا ہوں، اس کو پکڑ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک مضبوط رسہ اوپر پھینکا گیا، اس نے پکڑ لیا۔ اب پھر اوپر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ اب کرنا کیا ہے؟
نیچے سے شہری بابو نے کہا کہ کرنا یہ ہے کہ اس کو اپنی کمر سے باندھ۔ جب اس نے اپنے کمر سے باندھ لیا، شہری بابو نے پورے دیہات کے لوگوں سے کہا اب کھینچو۔ اب نیچے کے لوگوں نے ایک ٹرک سمجھ کر کھینچا، کھینچتے ہی ہوا یہ وہ پوری اوپر کے ساتھ زمین پر آیا، سر اس کا لگا، مر گیا۔ پورے دیہاتی ششدر رہ گئے۔ انہوں نے کہا شہری سے، بابو سے، ارے بے وقوف، یہ تو نے کیا کیا؟ وہ بھی حیرت زدہ تھا، شاک میں تھا۔ وہ کہنے لگا کہ صاحب میں بچانا چاہتا تھا، اس لیے کہ اسی طرح کی ٹرک میں نے دیکھی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہاں دیکھی تھی؟ اس نے کہا کہ شہر کے اندر ایک آدمی سوئمنگ پول باولی کے اندر گر گیا تھا، اب بچاؤ بچاؤ چیخ رہا تھا، لیکن کسی کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ تو ایک آدمی وہاں آ کر اس نے کہا تھا کہ بھائی بچانے کا آسان راستہ یہ ہے کہ میں ایک رسی پھینکتا ہوں، تو پکڑ۔ تو میں سامنے تھا، رسی پھینکی گئی، اس باولی اور سوئمنگ پول میں موجود آدمی نے اس کو پکڑ لیا، پھر اس کے بعد اس کو کھینچا گیا تو باہر آیا۔ سمجھ؟ تو لوگوں نے کہا کہ ارے بے وقوف، وہ طریقہ نیچے سے اوپر لانے کے لیے تھا، وہ طریقہ جو ہے اوپر سے نیچے لانے کے لیے نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ جو مثال میں نے بیان کی ہے، وہ ہمارے باپ جو تربیت کرتے تھے، وہ تربیت کو آپ موجودہ نسل پر اپلائی کریں گے تو وہی نتیجہ نکلے گا۔ وہ تربیت کو چھوڑیے، طلاق دیجیے۔ نیا زمانہ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ نئے رشتے اور نئے ناطے، اپنائیت کے نئے تعلق بنائیے۔ بس اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اس پیغام کو آپ لوگ اپنے دیگر رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیے۔ یہ ایک مہم ہے ہر گھر کو بچانے، ہر بیٹی کو بچانے کی۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے۔